کہ جو بالکل جاہل ہے، علم کی آئین سے بھی واقفیت نہیں رکھتا، کم از کم قرآن حکیم کی 300 آیات ہیں جو میں نے دیکھی ہیں کہ وہ مولا کائنات کی عظمت کو اپنے اپنے رنگ میں بیان کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں 300 آیتیں ہی پڑھ دوں تو آپ کا وقت ختم ہو جائے اور آپ کا جو ہے وہ تقریر کا ٹائم گزر جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم شورۂ آفاق آیت، جس آیت سے سب دوست مانوس ہیں، جو آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہے، جو کہ سورہ عاشوراء 42واں سورہ ہے اور اس کی 23 نمبر آیت ہے، اسی کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک مولانا ہے میرے پاس بیٹھے جن نے سبحان اللہ کہا، باقی سب ابھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ میری شکل دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لیں گے۔ بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، کھڑے ہو کے پیچھے چلے جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، اٹھ کے پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ نا یار اس طرف۔ اب یہ خالی جگہ پر کر کے جوان آگے آ جائیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے لمبا سبحان اللہ کہنا ہے، وہ بھی میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہ آیت یہاں پوری ہوتی ہے، لیکن اس میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ 5 آیتوں پر مبنی ہے۔ اللہ نے اس سورہ کی اس آیت میں جو بات کی ہے اس کا تعلق جو ہے ان 5 آیتوں سے ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق اللہ الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور ایک یہاں سے پچھلی آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر۔ میں 5 آیتیں تلاوت کر چکا ہوں اور آپ ابھی میری شکل دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں نے 5 آیتوں کا ترجمہ ہی کر دیا نا تو اتنا ہی کافی ہوگا۔ اب آپ اردو تو پڑھ لیں گے نا اوپر سے دیکھ، ہے نا؟ مائک پکڑیں، پھر یہاں سے پڑھیں، یہاں سے یہاں سے کیا لکھا ہے پڑھیں، ابھی نہیں پڑھنا بھائی، پڑھے اوپر سے دیکھ، اب پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، بچہ نقیب محفل ہے، ابھی 9 عمر ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، میں اٹھا تھا داد دینے کے لیے، کچھ خدمت کے لیے، لیکن اس کے منہ سے جملہ ایسے نکلا وہ نکلا کہ میں خود پریشان ہو گیا۔
کہ نہ میں بیٹھنے جوگا ہوں اب نہ میں دینے جوگا. اللہ کی لاج نہیں حسین رکھ سکتا. یہ کلمہ کفریہ ہے. یہ آپ نے جو شعر میں کہا آپ کا قصور نہیں ہے, جس نے لکھا ہے اسے بتاؤ, آپ تو بچے ہیں. اللہ کی لاج نہیں حسین رکھ سکتا. یہ تو جملہ ہی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ فلانے نے اللہ کی عزت رکھ لی. سمجھ آ گئی. اور میں پریشان ہو گیا کہ اب میں نہ دینے جوگا نہ بیٹھنے جوگا. بہرحال میں بچہ ہے, میں نے حوصلہ افزائی کر دی, اسے کیا پتا ہے. تو اب وہ قرآن لے کے بیٹھا ہے اور محفل کا نقیب ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو آیت ابھی میں نکمے نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اللہ نے اس میں مولا علی کا ذکر کیا ہے. بے شک. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے, ذرا کیمرے کی لائٹ پڑ رہی ہے, اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے, اس لیے اسے پڑھوا رہا ہوں کہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے. نہیں میں بولوں تو پھر آپ نہیں بولیں گے, پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. میں تیسری دفعہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ٹائم کیا ہو گیا ہے, 5 منٹ میں بات کا آغاز ہو گیا, 11:05 کے بعد کا آغاز ہو گیا. اب بس توجہ کر لیں, کچھ لے لیں. لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے. نہیں آگے نہیں میں چل سکتا, میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ لکھا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا ہے. اللہ آپ سب کی عمریں دراز کرے. آپ نے بڑی داد دی ہے, لیکن مجھے اپنے آپ پہ تسلی نہیں کہ شاید میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. لکھا ہے کہ اللہ نے نا اس آیت میں علی کا ذکر کیا. یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ بھی اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے. ہاں اب یہاں پھر سمجھنا ہے اس مسئلے کو کہ ہم بھی اس وقت مولا علی کے ذکر میں بیٹھے ہیں. میرے بچے نے عباس نے مجھے کہا جی شاہ جی مولا علی کا ذکر کرنا ہے, میں بھی علی علی کر رہا ہوں, آپ علی علی کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اللہ بھی علی علی کر رہا ہے. اب اس میں فرق ہے, ہم اگر علی علی کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ اگر علی علی کرے تو علی کی شان بلند ہوتی ہے. سمجھ آئیے آپ کو نا, پتہ چلا نا آپ کو مسئلے کی. اگر اللہ کہے کہ اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, میں فرشتوں سے کہتا ہوں تم بھی علی علی کرو, تو اس سے اگر اللہ علی علی کرے تو اس میں علی کی عظمت بلند ہوتی ہے. اچھا اب آگے پڑھو بیٹا, کیا لکھا ہے؟ اس سے مراد حضرت علی و حضرت فاطمہ. اللہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. بیٹا آپ میرے ساتھ نہیں بولیں گے نا, نہیں آپ مائک استعمال کریں. آگے کیا لکھا ہے؟ حضرت فاطمہ و حسین کریمین ہے. حسنین لفظ ہے, ان کا نقطہ بھی نہیں. معنی ہے کہ اللہ امام حسن کا ذکر کر رہا ہے. آپ نہ غور نہیں کر رہے, آپ کی توجہ نہیں ہے اس بات پہ کہ سارا دین ہم سے کروا رہا ہے. نمازیں ہم پہ چھوڑی ہیں, روزے ہم پہ چھوڑے ہیں, حج ہم پہ چھوڑے ہیں, زکاتیں ہم پہ چھوڑی ہیں, بس ایک یہ گھر ہے جس کا ذکر ہم پہ نہیں چھوڑ رہا. اور اگر بات کریں کہ اللہ جی اس گھر کا ذکر بھی ہم سے کروا لے, تو فرماتا ہے نمازیں پڑھنی آسان تھیں, علی کا ذکر مشکل تھا, اس لیے بندوں پہ نہیں چھوڑ رہا, محمد کا رب خود کر رہا. جیتے رہیں بچوں, بہت خوبصورت سنتے ہو. اچھا اللہ نے پھر علی کا ذکر کیسے کیا؟ 5 آیتوں میں ہے, ہم مرکزی آیت کو پڑھ لیتے ہیں, اسے بھی سارا نہیں پڑھ سکتے, وقت تھوڑا ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذالک الذی یبشر اللہ. صفحہ پیچھے کرو, صفحہ پیچھے کرو, آخری لائن سامنے آ گئی آپ کی, لکھا ہے ذالک الذی یبشر اللہ. مائک لو, ترجمہ دینا ہے آپ نے.
آپ سبحان اللہ کہو. ذالک الذی یبشر اللہ. یہ ہاں دو ترجمہ. جو جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اللہ عبادہ نہیں میں نے پڑھا. ٹھیک. ذالکا یہ، الذی وہ، یبشر اللہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. کون سی خوشخبری ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں جی، میں تو نوکر ہوں آپ کا جی، میں تو بتانے آیا ہوں. میری طرف دیکھیں یارا. بچے لائٹ مجھے دے دو، ادھر کر دو اور بیٹھ جو میرا بچہ. آپ نے ابھی سنا کہ آیت میں ذکر ہے علی کا. آیت میں ذکر کس کا ہے؟ سارے بولو مولا علی، ہے نا؟ تو اب جب الفاظ آئیں گے آیت میں ذالک الذی یبشر اللہ، تو مانا ہوگا علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ نہیں بولے. اب سارے اللہ آیت میں کہہ رہا ہے علی کا ذکر خوشخبری ہے. اور علی کے ذکر پہ چہرے پر خوشی آ جانا قرآن کی محبت کی علامت ہے، اور علی کے ذکر پر چہرہ خوش ہو جانا قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے مترادف ہے. جب اللہ جو کہہ رہا ہے بھائی علی کا ذکر خوشخبری ہے، تو مومن پہ تو فرض ہو گیا ہے ادھر نام علی آئے ادھر چہرہ کھل جائے. بھائی بولو اب جسے سمجھ آ رہی ہے بات. علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے، یعنی علی کے ذکر پر خوش ہو جاؤ. آپ خوش نہیں ہیں؟ جو خوش ہے وہ خوش ہو کے سبحان اللہ کہو. اچھا ویسے میں عرض کروں بڑی دنیا ہے جو مولا علی کے ذکر پر ذرا بھی خوش نہیں ہے. آپ بڑی دنیا ہے جو مولا علی کے ذکر پر ذرا بھی خوش نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے کہا یہ خوشخبری ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے. اب جو خوش نہیں ہے، بندے خوشخبری پر خوش اس صورت میں نہیں ہوتے جب خوشخبری دینے والے پر کوئی شک ہو جائے. آپ کے حلقے کا ایم پی اگر زانی ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، اگر وہ کہے نا کل اس گاؤں کی گلیوں میں گیس لگ جائے گا، تو آپ ہنس پڑیں گے بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے. لہذا آپ خوش نہیں، کیونکہ دینے والے پر شک ہے نا. جسے سمجھ آئی ہے میں اسے داد دیتا ہوں. پورے مجمع میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جسے میری بات کی سمجھ آئی ہو. اچھا چلو فار ایگزامپل بھائی خوشخبری سچی ہے، بندہ بھی نیک ہے، شریف ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کل موٹر وے کا انٹرچینج اسی گاؤں میں اتار دیں گے، اس چک میں اتار دیں گے. میں تو خوش ہو گیا کہ میں اب گجرانوالہ سے نکلوں گا تو مجھے 2 گھنٹے میں میرے عباس کے گھر آنے میں آسانی ہو گئی، میں خوش ہو جاؤں گا. لیکن جن کی ساری زمینیں، سارے کھیت، سارے کھلیان، ساری فصلیں، سارے ڈیرے اور مکان موٹر وے کی زد میں آ گئے، ان کا تو نقصان ہو گیا. وہ تو سر پکڑ کے کہیں گے روندہ خوشخبری نو ایک خوشخبری ہے جتنا ساڑھا بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے خوشخبری پر یا تو خوش وہ نہیں ہوتا جسے خوشخبری دینے والے پر کوئی شک ہو، یا وہ نہیں ہوتا اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہو. اب اللہ نے کہا علی کا ذکر خوشخبری ہے. اب مولا علی کے ذکر پر وہ بندہ خوش نہیں ہے جسے یا تو اللہ پہ کوئی شک ہے یا مولا کے ذکر کے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور جسے اللہ پہ شک نہیں اور علی کے ذکر میں اس کا نقصان کوئی نہیں، وہ تو سبحان اللہ کا ہونا پڑے. اللہ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. اچھا کنہیں دیتا ہے؟ عبادہ، صرف عبادہ، شاباش بیٹا، اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کو، بندوں کو نہیں، اپنے بندوں کو، اپنے. اللہ نے فرمایا آل محمد کا ذکر میں غیروں سے نہیں کرتا، اپنوں سے کرتا ہوں. جننے بندے بیٹھے ہو تو انہوں مبارک ہوئے، اللہ پہ اندہ ہے میرے اپنے میں. یا اللہ کا دلی فرمائے مصطفیٰ دی اولاد دا ذکر لے کے بہ گئے.
ویسے مالکہ داڑیاں کوئی نہیں رکھیاں، فرمایا پتہ ہے مینوں پھر بھی میرے اپنے نے۔ ویسے یا اللہ نماز عشاء کوئی نہیں پڑھی، فرمایا پھر بھی میرے اپنے نے۔ ویسے مالکہ فجر بھی کوئی نہیں پڑھی، فرمایا پھر بھی میرے اپنے نے، نلائق نے، نکمے نے، گناہگار نے، کسی نہ کم دے نے، ہے میرے اپنے نے، اس لئے علی علی تے کر دینا۔ ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے باہر۔ ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں، ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے، مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو، بس اور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا۔ تھکے ہو کوئی گل نہیں، میں چھڑ دینا، میرے نال عباس دا ہو جا تعلق ہے، مینوں نے نظرانہ دے کے ڈورنا تے تہاڈا نقصان ہو جانا ہے۔ تساں کوئی شے لینی ہے تو سبحان اللہ کہہ کے لینی۔ فرمایا عبادہ الذین آمنوا، اللہ نے علی کا ذکر اپنے ان بندوں سے کیا ہے جو آمنو ہیں۔ کیا ہے؟ آمنو ہیں۔ اچھا اس آمنو دا بڑا رولا ہے یار، اے ساڑھے تھے کدھر اہل تشیع اگر کوئی دوست رہی دینے تو انہاں کہنا ہے مومنوں کی مجلس ہے، مومن قریب قریب ہو جائے، یعنی انہاں دا خیال ہے انہاں دا کہ مومن اسیاں ہی تھے ساڑھے انہیں کو رائے وینڈ والے نکل آن تو انہاں کہنا ہے اسی کافرانو کلمہ پڑھانا ہے، یعنی مومن اسیاں ساڑھے کو اہل حدیث پر آئے تھے کدھر سندے نے پہ تھے وہ آخ دینے باقی تھے سب مشرک قبر پرست قوم، مومن تھے اسیاں۔ پتر تیرا کی نہ ہے، وسیم قرآن تیرے ہاتھے چھے، آمنو دے اتے انگلی رکھ، میرے والویخ علیف میم نون واو علیف اور تے کک نہیں نا پنجانل بنے ہیں نا۔ الحمدی علیف تو لے کے والناس دی سین تک جدوں بھی اللہ نے آمنو کر لیا نا لفظ، یہ پنجان علی بنے ہیں۔ جنہوں سمجھ آئی ہے انہوں میں آنا سبحان اللہ، جنہوں نہیں سمجھ آئی میں پھر آخ دینا آمنو بندی پنجانو مننا لے۔ ماشاءاللہ زندہ بند اور کچھ اے دیکھو تحقیق ہون لگی جے، الف دے اتے کھڑی ہے، میم اتے زبر ہے، نون اتے پیش ہے، واو اتے جزم، پنجواں الف جڑا اتے نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ شد ہے نہ مد ہے نہ جزم ہے، کک نہیں خالی ہے۔ یہ دا مطلب ہے لکھن اچ پانچ آئے نے تے پڑھنے اچ چار آئے نے۔ یہ دا مطلب ہے جتھے پانچ آؤں نا تے نال ہی چار آؤں تے پھر بندہ آمنو بندہ ہے۔ انڈا کیا جے دکھ لگے میں پھر عرض پہ کرنا کہ جتھے پانچ آؤں نال چار آؤں پھر بندہ آمنو بندہ ہے۔ نہیں میں نہیں مزہ ہوندہ پہ میں پھر پہ پڑھنا جتھے پانچ آؤں نا نال چار آؤں پھر بندہ آمنو بندہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نے مولا علی دا ذکر اس دل کیتا ہے جدے دل وچ پانچتان دی بھی محبت ہوئے، نبی دے چار یاران دی بھی حیاء رکھتا ہوئے۔ پھر سمجھ آ رہی ہے جنہی جنہی کو آ رہی انہی کو سبحان اللہ آکھے نا۔ یا منو دے اندر پہلے الف آیا نا تے پہلے الف نو من کے ہی بندہ آمنو بند ہے، جنہوں الف دی سمجھ آ گئی وہ چپ کیوں بیٹھا ہے میرے سامنے؟ یا اللہ آمنو بننا چاہنے ہیں، فرمایا پہلے الف نو من جاؤ۔ یا اللہ آمنو بننا ہے، فرمایا فوراً میم من جاؤ۔ یا اللہ مطلب کیوں ہے؟ فرمایا پہلے میں اللہ نو منو پھر مصطفیٰ نو منو۔ یا اللہ انہیں نون آگیا، فرمایا ہون سارے نبیاں نو من جاؤ۔ یا اللہ انہیں واو آگیا، ہون فرمایا میرے ولیاں نو سلام کرو، ہون پاک پتن والے فرید دی شکر کھاؤ، غوث پاک دی یارویں پکاؤ۔ یا اللہ اگے الف آگیا، فرمایا جڑا گناہگار ولی تک آ جائے ولی انہوں اللہ نال ملا دیندہ ہے۔
یہ دا مطلب ہے ہون گال دی ونڈ ہوئی ہے کہ اللہ مولا علی دا ذکر انہاں بندیاں نال کیتا ہے جنہاں دی دلاں میں 4 یاراں دی محبت ہے 5 تن دا پیار ہے وہ فرید دی شکر بھی کھاندے نے غوث دی یارویں بھی پکاندے نے اللہ فرماندا ہے حق کے تہاڈا علی علی کرو پے سمجھ آ رہی ہے وہ پتہ چلدا ہے پیا انج اللہ نے علی علی کیتا جے انج اللہ نے آل نبی دے گھر دا ذکر کیتا جے ان جے تسی آکھو تے میں آگے پڑھا جنہوں قرآن نال جنہ کو پیارے انہاں کو سبحان اللہ آکھو اللہ فرماندے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات عامل الصالحات اور اچھے کام کی اچھے کام کرنا لے اللہ اندے پاک گھر دا ذکر ہے جنہ بندیاں نال میں کرنا ہے نا وہ بھی پاک چاہی دینے ہائے 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 پاک گھر دا ذکر ہے جنہ بندیاں نال کرنا ہے وہ نمازی چاہی دینے جنہ بندیاں نال کرنا ہے انہاں دی اکھائیں چھایا چاہی دیے علی اکبر دا ذکر ہے جدی جوانی ایڈی پاک ہے انہاں بندیاں نال کرنا ہے جنہ دی جوانی علی اکبر دی جوانی نال پاک بڑھا دی ہوئے سیرت علی اکبر دی پیروی کرنے والے نال ذکر کرنا ہے نمازیاں نال ذکر کرنا ہے اچھا ویسے غور کیتا جائے نا اس گھر دا پورا ٹل لگ گیا نماز واسطے میلاد النبی چ بیٹھے ہو نبی سائیں نے سب تو پہلا کام جڑا ماں دی گودچ آگے کیتا ہے نا انہوں سجدہ آندے نے اما امنہ سلام اللہ علیہ دی گودچ حضور نے کی کیتا تھی بول دے ہی نہیں یہ ٹھیک ہے میں نے دسو سجدہ کیتا سی میں شفاعت موضوع لے کے نہیں بیٹھا میں نے دسو حضور سجدہ کیتا ہے دسو میں نے سمجھاؤ بھی شاہ جی سجدہ کیتا ہے حضور نبی معظم آمنہ دی گودے چاگے دوسرا کام جڑا ہے وہ کعبے نے محمد دی کوٹھی نو سجدہ کیتا ہے مصطفیٰ دی حویلی دے قبرے نو کعبے نو سجدہ کیتا ہے ایتھو سجدہ شروع ہو گیا مولا علی کوفے دی مسجد دے گئے نے نماز فجر پڑھن مولا علی دی شہادت پہ ہوندی ہے مولا علی نے سجدہ کیتا ہے سمجھ آ رہی ہے زمین کربلا دے اندر 10 محرم نو شمر جدو چھاتی دے آئے امام حسین فرمایا پناہ ہو جا میں اپنا کام کر لیں دے تو اپنا کردہ رہے زمین کربلا دے اتے مولا علی دے صاحبزادے نے پھر سجدہ کیتا ہے سن دیو پہ یزید دے دربار دے اندر سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ رسیاں دے نال بندیاں نے آواز مار کے فرماندی نے میری رسیاں کھولو میری زور دی نماز پہ جاندی ہے کسے بدبخت دے رسیاں نہیں کھولیاں تے بی بی فرماندیاں نے کی سمجھ دیا ہوں کی سمجھ دیو کہ میری نماز رہ جائے گی ویر دے گلے تے خنجر چل چکیا سی میری تہجد بھی قضا نہیں ہوئی جس پہن دا ویر دے گلے تے خنجر چل جائے تے وہ دی چھٹے وہ دی اتھے زور کمیں چھٹ جائے گی سمجھ آ رہی ہے نا اچھا ویسے آپس ہی بیٹھے ہیں اگر کسی دے گھر نو آگ لگ جائے نا تو انہوں 1-1-2-2 یاد ہوتی سجدہ نہیں یاد ہوتا اگر کسی دا سارا ٹبر قتل ہو جائے نا تو انہوں نے سجدہ یاد نہیں ہوتا اور اگر کسی تے نیری آپ ہوئے نا طوفان آ جائے تو انہوں سجدہ نہیں یاد رہندا انہاں ہی کماں چو ایک کام بھی کسی نہ لوگے نا تو انہوں سجدہ یاد نہیں ہوتا یہ تینوں کم کربلا وچ امام زین العابدین کٹھے ہوئے نے سارا ٹبر بھی شہید ہو گیا ہے گھر نو اگ بھی لگ گئی ہے نیری بھی آ گئی ہے سڑ دے خیمے وچ امام زین العابدین بیماری دی حالت وچ ایہو جہا سجدہ کیتا ہے کہ فرشتیاں دیاں چیخاں نکلیاں نے انہوں کہ مالکہ بڑے سجدے ویکھنے پر ایہو جہا سجدہ نہیں ویکھیا جو جہا حسین دا پتر سجدہ پھیکا اور امام زین العابدین اپنے گھر نماز پڑھ دینے پہ نفل چھوٹا جے شہزادہ کھیڑ دا خوب جا ڈگا رولا پہ گیا امام باقر خوب ڈگ پہنے امام باقر خوب ڈگ پہنے امام زین العابدین دا پتر شہید ہو گیا ہے امام باقر خوب جا ڈگے نے اللہ دی قسم امام زین العابدین سلام بھی پھیرنا پسند نہیں کر دے تیان نفل پڑے نے
تے سلام پھیر کے باہر نہیں آئے, خشوع خضوع نال اوتھے بہ کے دعا منگی. تے ہن جدوں دروازہ کھولیا گھر دا تے بندیاں دیاں چیخاں نکلیاں, سرکار تہاڈا پتر تے شہید ہو گیا پانی ڈب کے. اسی بڑی کوشش کیتی امام زین العابدین امام باقر نوں کڈیے, لیکن تہاڈا پتر کڈ نہیں اسی سکے, شہزادہ شہید ہو گیا. امام زین العابدین فرماندے نے راہ چھڈو. بندیاں راہ چھڈیا, کھوہ دے کنارے وچ جا کے کھوہ وچ باں ودا کے نا انج آواز دے کے اندر باقر ہاتھ باہر کڈ. اندروں امام باقر نے ہاتھ باہر کڈیا, پتر دے ہاتھ ہاتھ پا کے اپنے پتر نوں باہر کڈ لیا. بندے قریب آ کے ویندے نہیں, امام باقر دے کپڑیاں وچوں نا پانی نہیں نکل رہا, دھوڑ پہ نکل دیئے. بندے حیران ہو کے انہیں لجپالا ایک ہی ہے. آپ نے فرمایا بیلیو میں او دے ولو منہ نہیں موڑیا, انہیں میرے ولو منہ. وہ کوئی گل نہیں سمجھ آ رہی ہے. مینوں یہ دسو, میرا خیال ہے کہ میلاد تو لے کے کربلا تک تے سجدہ چلدا رہا ہے. تے جڑا ایتھے سجدہ چھڑ کے بیٹھا ہے, نہ میلاد نال تعلق ہے, نہ کربلا نال تعلق ہے, نہ مولا علی نال کوئی تعلق ہے, نہ امام حسین نال کوئی تعلق ہے. میرا بچہ ہوتا کسی نال کوئی تعلق نہیں ہے. ناراض تے نہیں ہوندے پے. ایک راز دی گل دساں, اچھا نہیں دستا کوئی گل نہیں, جتھے خریدار ملن گے اتھے جا کے دے لیں گے, تانوں نہیں لوڑ تے نہیں دس دے پے یار, نہیں لوڑے گی تانوں. ہن وہ وقت گزریا ہونا کہ چلو ذالک الذی نقیب محفل نے پیار نہ لکھیا دس چھڑو. ہن مینوں دسنی پینی. میں دسن لگا سا نا 31 دفعہ نا 31 دفعہ پورے قرآن دے اندر 31 ورانا اللہ نے نماز اور زکاة نو کٹھا رکھے. کنی دفعہ؟ پورا 31 دفعہ. صرف ایک دفعہ پہلے اس پارے دی پہلی آیات جڑی ہے نا, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم دینال, زکاة نہیں آئی. یا اینڈ تے تیسرے پارے چ ایک جگہ تے نماز آئی ہے, اتھے زکاة نہیں آئی. ہن میں الفاظ بدلنا, ان دو مقامات تو علاوہ پورے قرآن اللہ نے نماز اور زکاة نو کٹھے ہی رکھے ہیں. نماز اور زکاة نو نہیں بولے سارے یار, نماز اور زکاة نو. اچھا میں بڑا غور کیتا اس گل کہ نماز پوائنٹ ٹائم فرض زکاة سال ایک واری ہے, نماز اللہ وال جاندی ہے, زکاة ماڑے نو دے دی ہے. نماز ہر ایک واسطے وے, زکاة تگڑیاں تے اتے وے. ظاہراً تے نماز زکاة دا جوڑ نظر نہیں مینوں آیا, لیکن جدوں قرآن اللہ نے اکٹھا رکھ چھڑیا ہے تے پھر مینوں وہ گل سمجھ آئی ہے جڑی نہ میں کسی مفسر کو پڑھی ہے نہ کسی مولوی دسی ہے. مینوں اپنے آپ دے اتے گل آئی ہے, جے تانوں قبول ہو جائے تے لے لیا جے, نہ قبول ہوئے تے میں بھی ایڈا چھیتی منن والا نہیں, میں او دے اتے آیت پڑھ کے دلیل دے دیاں گا. جڑی میں آرا پیش پہ کرنا او دی دلیل اچ بھی قرآن دی آئے تھے. اللہ نے نماز اور زکاة نو کٹھا رکھ کے قیامت تک آدم دے پتران و مصطفیٰ دی امت نو سبق دے دیتا. نماز پڑھ کے مسجد دے اندر جڑا آ جاندہ ہے زکاة ونڈن والی شے وے, مینوں میری عزت دی قسم نمازاں قائم تسی کر جاؤ, ونڈن والا تانوں میں بنا دے. تو کچھ سمجھ آئی دے, اور جدہ دل کرے میں منگن والا نہ رواں, میں ونڈن والا ہو جاں, اذان سن کے مصلی تے آ کے علی دی محبت دا حق ادا کرے. ہاں ہون تسی آکھ سکتے شاید یہ تو استدلال جڑا قائم کیتا ہے, کتوں کیتا ہے؟ میں سورہ طٰہٰ تو استدلال قائم کیتا ہے. او دے چلا فرمایا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِصَلَاةٍ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, آپ بھی پڑھو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِصَلَاةٍ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, آپ بھی پڑھو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِصَلَاةٍ, جنہی دیر چپ رہو گے میں بھی یہ ہوئی پڑھی جاؤں گا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِصَلَاةٍ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنی تیاں نو اپنے پترہ نو آکھو نماز پڑھو. تے آپ بھی پڑھو. لا نسألُکَ رزقاً, میں توڑے کو ٹکر نہیں منگیا. نحن نرزقک, منو میری عزت دی قسم ہے, آپ نمازی ہو جا, کارالی نو نمازی کر لے, بچے بچیاں نمازی کر لے, میں تیرے رزق اچ برکت دے دیا.
بھی گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ جنوں جنی کو آ گئی ہے انہاں کو سبحان اللہ کہہ لو. ذالک الذی یبشر اللہ، علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو مومن بھی ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں. حضرت ایمان کی سند اللہ نے دی ہے جن کے ساتھ اہل بیت رسول کا ذکر کیا. بولو ہم اللہ والا کہ دی سند ایمان دی. اور ایمان دا تعلق کس جگہ نہ لے؟ سورہ حجرات ہے، 49 نمبر سورہ ہے، 14 نمبر آیت ہے، 15 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسی چپ بیٹھے ہو، میں قرآن پڑھن دے موڈے چاہو. قالت الاعراب آمنا، اللہ مندے محمد جی پنڈوں کو جی آئے نے تیوان دنے اسی مومنہ. قل لم تؤمن، انہوں نے میرا پیغام دے انہوں نے کہو تسی اجے مومن نہیں ہو. ولیکن قولو اسلمنا، اجے تساں کلمہ پڑھیا. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان اجے تواڈے نہ دلاں وچ نہیں آیا. یہ دا مطلب ہے ایمان دا مرکز دل ہے. دل ایمان کتھے ہوندا ہے؟ دل وچ. سارے آکھو کتھے ہوندا ہے؟ یہ دا مطلب ہے جنہاں نال اللہ علی دی گل کیتی ہے انہاں دے اندر دی ضمانت پیا دیندا ہے. ہائے ہائے ہائے، جنہاں نال اللہ علی دی گل کیتی ہے انہاں دے اندر دی ضمانت کون پہ دیندا ہے؟ اللہ. اچھی آکھو. سائیں عبدالحکیم دا دربار ہے ایتھے کدھر؟ بابے دی قبر چوں جنہیں دعا لینی ہو آکھو اللہ. شاباش میرا پتر. ولیاں دی زندگی دا مقصد ہے بندیاں دی زبان تے اللہ آ جائے. جدی زبان تے اللہ ہی نہیں ہوندہ پیا وہ ایتھے کی لہنا آیا بیٹھا ہے. میں پہ عرض کرنا، اللہ نے فرمایا میں انہاں بندیاں دے دل دی گارنٹی پہ دینا، اندر دی. اندر دی. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، انہاں دے باہر دی گارنٹی پہ دینا. یا اللہ کنہ دی گارنٹیاں دینا پیا؟ فرمایا جنہاں نال میں علی دا ذکر کیتا ہے، جنہاں نال میں حسین دا ذکر کیتا ہے، جنہاں نال میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا ذکر کیتا ہے. یا اللہ بندے کون نے جنہاں دی اینی گارنٹی دے چھڑیا؟ اوے اللہ فرمایا جی تے آیت آئی نا ایتھے تواڈے میاں چنو تے پھر تسی ہو. تے جے آیت آئی ہے مکے تے پھر من جو میں ابو بکر دے اندر دی گارنٹی پہ دینا. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. پھر من جو میں ابو بکر دے باہر دی بھی گارنٹی پہ دینا. میں عمر فاروق دے اندر دی گارنٹی پہ دینا. میں عمر فاروق دے باہر دی گارنٹی پہ دینا. یہ دا مطلب ہے گل دی انج ونڈ ہو گئی ہے جی بالکل دن دی روشنی ہے. مولا علی دا ذکر کاری ہو سکتا ہے جنہوں نہ ابو بکر تے شک ہوئے نہ عمر تے شک ہوئے. دکھ لگا ہے ٹھنڈا بولے ہو، چپ کر کے رہ گئے ہو. بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا پیا؟ بھئی میں نے ایک حدیث پاک یاد آئیے جے تسی آکھو تے میں پڑھ لواں. نبی سائن دی حدیث نال جنوں جنہ کو پیارے انہاں اونچی سبحان اللہ آکھو. مولا علی کل حضرت ابو بکر آ کے کہنے لگے بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی. یا علی آپ کو مبارک ہو. مولا علی نے ابو بکر کا چہرہ دے کے کہا کس بات کی مبارک ہے؟ کہا سمیت رسول اللہ. یا علی میں نے محمد کی زبان سے سنا لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز. نبی صحیح فرمایا اونی دیر کوئی بندہ بہشت وڑ نہیں سکتا جنی دیر حسین دا بابا چٹ نہ دے چھڑے. ٹھنڈا بولے ہو یارا. مولا علی تو انو مبارک ہوئے، تو اڈی چٹ تو بغیر کو جنت نہیں وڑ سکتا. نبی آکھے میرا علی جنت دا مالک ہے، وارث ہے، تقسیم کرنے والا جنت نو. کوئی یہ ویڈیو ویک کے آکھ سکتا ہے میں اس حدیث نو نہیں مندہ، یہ حدیث ضعیف ہے، انو انجے دا فلاں کوئی نہیں. تو سا اجازت دیو میں اس حدیث نو قرآن چو پڑھ لاں. کمال والی گل ہے کہ اس حدیث دی تائید وچ مینوں ایک آیت نہیں لب دی پئی، چوکھیاں لب دیاں نے پئیاں. وقت تھوڑا ہے تساں ایک لے لو سبحان اللہ کہہ کے لینی جے. ایتھے انگل رکھ میرا پتر اے رکھ دینا اے جگہ تے انج کر لے تے سورہ مریم کرنی. میں کر دینا تیز نال ذرا کر دینا. سورہ مریم کرنا ہے 19 نمبر سورہ ہے تے 63 نمبر آیت پڑھنی ہے.
اے آ گئی ہے سامنے تو چپ بیٹھے ہو سورہ دا نام مریم ہے 19 نمبر سورہ ہے اے او دی 63 نمبر آیت اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جی تلک الجنت اللتی نورثو ایتھو پڑھنا ہے تلک الجنت اللتی بھائی میں کیسے پڑھوں نعرہ تکبیر بندہ کھڑا ہو جانا ذرا بچے کو چوک کرا لینا یہ سارے سمجھدار ڈور پہ ہوا سارے سمجھدار ہوا اسی بے عقل بہنے ہیں کوئی سناٹا ہو گیا قرآن پاک شروع کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڑے تھلے کر میرا بچہ تلک الجنت اللتی کن بجے خطاب شروع ہے ٹھیک ہے 40 منٹ گزر گئے 20 منٹ بعد چلا جاؤں گا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں سے کریں گے جو پرہیزگار ہیں متقی ہوگا اللہ فرماندہ ہے جنت او باغ جدا سم وارث بھی بنایا ساڑی جنت بے وارث نہیں ہے ساڑی جنت دے بھی کو وارث ہے نہیں جنہوں نے سم وارث بنایا اور من عبادنا او بندے نے جنہوں نے میں جنت دا وارث بنا چھڑے اچھا غلط ترجمہ ہے من عبادنا مانا بندے نہیں ہوتے لکھے بندوں میں سے ہیں اور ناد مانے ہمارے اللہ اندر ساری آدم دی اولاد چو کچھ بندے نے جڑے میرے اپنے نے تے میں انہوں جنت دا وارث بنایا ہے اور وہ کون نے من کانت تقیہ وہ متقی نے جنہوں میں جنت وانڈنا بنایا ہے میں انہوں وارث بنایا جنت دا وارث اور بندے کون نے نا ہمارے تسی جننے بندے بیٹھے ہو کی دیو بابے عبدالحکیم دی قبر دعا دے گی جی اللہ آکھو پھر آکھو تسی اللہ دیو سارے اللہ دیو اور جڑے چوک بیٹھو میں کی سمجھا تسی کی دے بندے ہو اب بول پہنے پیچھے ٹیک لا کے بیٹھے نے جنہ دے لگ کمزور ہو گئے جوانیاں نہیں توڑا بندہ پتر 90 سال تو ٹپ گئے ہو تسی عرض پہ کرنا تسی سارے کدے ہو مالکہ یہ سارے پہ اندھنے اسی تیرے ہیں تو فرمایا مولا اللہ ذکر ہی بیٹھے نے میرے ہی نے تو یا اللہ پھر تو فرمایا جڑے میرے نے وہ جنت دے وارث نے یہ ہوئی نے فرمایا نہیں او ہور نہیں یا اللہ او کون نے فرمایا او میرے نے اے فرمایا بھی میرے نے مالکہ فرق دے کوئی نہیں فرمایا بہت فرق ہے اپنے منہ آندے نے اسی اللہ دے انہوں میں آنا ہوں میرے نے ہائے ہائے یا اللہ جنہوں تو اپنا نئے وہ کون نے فرمایا مسیحے آجو گھارے میرا میں تو انہوں نے تعارف کرا دینا جدو مسیحے جا کے میں بیٹھا نا تے فرماندہ پڑھ تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام علینا السلام علینا وعلا عباد اللہ مانا ہے وے سلام ساڑا انہا بندیاں نو جڑے تیرے نے
ایڈی ٹھنڈ ہے جڑا وضو کر کے مسلے تے کھلوتا ہے وجہ بھی تیرا نہیں. اور فرماندہ ہے میرا یہ پر میں انہوں 5 ٹائم وضو کرا کے دی ہوش ٹکانے لے آکے انہوں یاد کرانا ہے گل کہ تیرے اتے نماز فرض ہے کہ انہوں سلام کرنا تیری نماز ہے. ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. او اگر تیرے سلام قبول کر لیں تو میں تیرے سجدے قبول کر لوں گا. یا اللہ او کون نے؟ فرمایا او نے میرے جنہاں نو میں نماز اچ نبی تو فوراً بعد سلام کرا کے آکھیا ہے او میرے نے تے انہاں نو میں جنت دا وارث بنا چھڑیا. یا اللہ پھر او کون نے؟ فرمایا من کانا تقیہ او متقی نے. ہونے تھے میاں چنو دے علاقے کو 8-9 من دا مولوی جا کے میں متقی ہاں تے میں جنت دا وارث ہاں تے انہوں کہنا ہے قبلہ تو آڈی گالتے تو آڈی کر دی نہیں سن دی تے تسی جنت کی تو مانڈ لے رہی ہیں. مگر سمجھ آ رہی ہے. اچھا پتہ کی گالے کسی انسان دی زندگی سے نہ کوئی شاید 3 طریقے نہ لا سکتی ہے. پہلا طریقہ ہوندہ ہے کہ محنت کرد کے مزدوری لے لو. جے اے طریقہ ٹھیک ہے تے تسی چپ کیوں بیٹھے ہو؟ چلو میں سمجھ آگئی یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ محنت کرو تے مزدوری لے لو. اچھا دوسرا طریقہ ہے وہ کہ ککھ نہیں کر سکتے نا تے صدقے چلے لو. یہ بھی ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے تے پھر تسی چپ کیوں بیٹھے ہو؟ اچھا تیسرا طریقہ ہے وہ کہ ایتھے کدھر 10 مربع زمین دے ہون کسی چودھری دے کاراجی پتر پیدا ہوئے اس بچے نے محنت نہیں کی تھی منگیا بھی نہیں وہ جم دیا ساری 10 مربیاں دا خیر ہوئے تو اڈی جنہاں نو گل دی سمجھ آ گئی ہے. محنتاں کر کے لویے نا تے گلاں ہور ہوندیاں نے. ہن جڑا مولوی کہ میں جنت دا وارث ہاں کہنا نمازاں چھڑ دیو کہ بلائی تو بعد وہ آکھے گا نمازاں چھڑ دیا پھر نہیں جنت لب دی تے انہوں کہنا قبلہ پھر انہی قلب کے لئی ہوئی ہے نا پھر وارث نہیں بنی دا پھر تے محنت دی مزدوری پہ لیں گے ہو نا. جی وہ آکھے پھر وارث کون ہے انہوں کہنا اللہ دی قسمیں اینی کو عمر سی امام حسن دی اینی کو عمر سی امام حسین دی. ایک نماز اجے امام حسن نہیں پڑھی ایک نماز اجے امام حسین نہیں پڑھی. مصطفیٰ سینے نہ لالا کیا دے سن اے بھی جنت دا وارث ہے اے بھی جنت دا وارث ہے اے دا ابا بھی جنت دا وارث ہے انہ دی اماں بھی جنت دی وارث ہے. جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں دو ہاتھاں نال سلوٹ مارنا. یہ دا مطلب ہے گل دی ونڈ ہو گئی ہے وارثاں دا پتہ لگ گیا تے پھر نمازات ایمان سانو ہی کوئی نہیں. ہن اللہ گناہگاراں نو پھر جنت تے وارثاں دے صدقے نال ہی دے چھڈے گا نا. اور جنہاں نو اس گھر دا صدقہ چاہیے اونچی سبحان اللہ آکھو ذرا. ہن سمجھ آئی جے کہ اللہ نے اس گھر نو جنت دا وارث بنایا ہے. جڑے وارث ہون ونڈ نہیں سکدے. یہ ہوئی گل ابو بکر کیتی سی کہ سمیت رسول اللہ لا یجوز احدن صراطا. مولا علی تو انہوں مبارک ہوئے نبی پاک نے آکھیا جنی دیر تک علی دی چٹنی ہوئے گی کوئی جنت نہیں وڑ سکتا. بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. ایک گل سن کے مولا علی ابو بکر نے فرمانے بخن بخن ابا بکر. ابو بکر آپ کو مبارک ہو ابو بکر آپ کو مبارک ہو ابو بکر آپ کو مبارک ہو ابو بکر آپ کو مبارک ہو. حضرت ابو بکر مولا نے کہا یا علی کس بات کی؟ فرمایا میں نے سمیت رسول اللہ میں نے مولا محمد مصطفیٰ سے سنا ہے مجھے نبی نے کہا تھا اسے چیٹ نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نظر نہ. جسے سمجھ آئیے ٹکا کے سبحان اللہ کہو. یہ ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ. کون کر رہا ہے؟ اللہ دا نام چیلا وہ کس کا کر رہا ہے؟ کس کا؟ علی کا. کس کا کر رہے ہیں؟ علی کا. اللہ علی کا ذکر ایسے ہی کرتا ہے. اچھا بھئی ان اگے کی لفظ ہے عامل الصالحات ان اگے پڑھا اگے فرماندہ کل 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 کل. اچھا تو سینہ بولے جی کل کی ہوں دا بھئی اللہ خوش رکھے برکت دے. علماء سے سوال نہیں ہوتا خطاب میں اب بالکل بھی نہ بولیں. کل کی ہوں بھئی کل دا کی معنی ہوں بھئی ہاں جی آپ محبوب آپ ارشاد فرمائیں. بیٹا چھوڑو یارا بچہ ہے مجھے دیکھو آپ
محبوب آپ ارشاد فرمائیں اللہ نبی سائنو پہ آندہ ہے محمد جی تسی بولو نبی سائن فرمایا اللہ جی میں کی بولا اللہ سائن فرمایا جیڑی گل میں شروع کی تھی ہے نا تسی اس تو اگے کرو کی گل شروع ہوئی تھی گل کی شروع ہوئی تھی مولا علی دا ذکر ہن اللہ نبی نو پہ آندہ ہے یا علی کرو محمد جی یا علی کرو اچھا آپس سے بیٹھے ہیں سانو اللہ دے یقین نہیں اور جنہوں یقین ہے اچھی آنکھو منت کرنا جڑی گل شروع کی تھی پوری کر دے ساری نبی سائنو بیچنا پا ساری پوری کر دے تے جے تیری مرضی ہے یہ نبی سائنو بیچ پانا ہے تے پھر کل وچکاروں کڈ کے شروع تے رکھ کے ساری نبی تے توڑ دے ایک ہے جی گالے جڑی ادھی آپ پہ کرنا ہے ادھی نبی کلوں پہ کروانا ہے ادھی آپ پہ کرنا ہے ادھی نبی کلوں پہ کروانا ہے ادھی آپ پہ کرنا ہے ادھی نبی کلوں پہ کروانا ہے ادھی آپ پہ کرنا ہے ادھی نبی کلوں پہ کروانا ہے میں کیویں اگے جملہ پڑھا یارا ایک ہو جی گالے جڑے ادھی آپ پہ کرنا ہے ادھی نبی کلوں پہ کروانا ہے ادھی آپ پہ کرنا ہے ادھی نبی کلوں پہ کروانا ہے اللہ فرمایا علی دا ذکر ہے کم ہی ایڈا پارا ہے اگر میں سارا نبی کلوں کروا دیندہ مولوی کہنا سی اپنے دی گل کر دے رہ گئے ادھا آپ پہ کرنا ادھا نبی کلوں کروا رہے ہیں تاکہ قیامت تک جڑا قرآن کھول کے بوے انہوں سبق مل جائے آل محمد دا ذکر شرک نہیں بدعت نہیں حرام نہیں سنت مصطفیٰ بھی ہے سنت خدا بھی ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے آگے پڑھوں جسے جتنی سمجھ آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو اب اللہ نے فرمایا مصطفیٰ علی کرو مصطفیٰ علی کرو مصطفیٰ علی کرو ٹائم کیا ہو گیا ممبر چھوڑنے کا وقت ہو گیا نہیں ہو گیا 11:50 منٹ ہو گئے 10 منٹ اور پڑھوں گا نہیں وہ پچھلے سال تھا ابھی آگے جا کے پڑھنا ہے نا ایک خطاب اور بھی ہے نا عرض یہ ہے بند کر دیں قرآن پاک بند کر دیں بس خطاب ختم ہو گیا ہے مسجد نبوی ہے ممبر مصطفیٰ ہے جمعے کا دن ہے صحابہ کی جماعت ہے نبیوں کا امام ہے زبان پر خطبہ جمعہ ہے لکھنے والے 8 محدثین ہیں اردو میں اگر کسی کو جلدی سے یہ پڑھنا ہو تو تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے لکھا کہتے ہیں جمعہ چل رہے اچانک اس گھر کا پردہ ہلا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا ترمذی سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اگر کہو تو میں پڑھ لوں چلو کوئی بات نہیں میں کہیں اور جا کے پڑھ لوں نہیں آپ کو نہیں ہے موڈ دیکھے وہ بندہ چپ بیٹھا ہے وہ بھی آخر والا بھی چپ بیٹھا تو پھر میں پڑھ دیتا ہوں فرمایا سبحان اللہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ مصطفیٰ کے ہاتھ یوں تھے سبحان اللہ اور وہ کہہ رہے تھے اللہم لا تمتنی حتی ترایانی علین صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا مصطفیٰ کے ہاتھ یوں تھے اور زبان پر الفاظ تھے اللہم لا تمتنی حتی ترایانی علین یا اللہ میں محمد کی روح نکلے تو میرے سامنے علی کا چہرہ ہو سبحان اللہ میرے شیرو اگر اس حدیث ترمذی میں یہ حدیث نہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں میری زبان کاٹ کے چوراہے میں پھینک دو میں معافی نامے پر سائن کر دوں گا پتر لتا سیدھیا کر کے بے مصطفیٰ کہنے اللہم لا تمتنی حتی ترایانی علین یا اللہ میری روح نکلے میرے سامنے علی کا چہرہ ہو یا اللہ میری روح نکلے میرے سامنے علی کا چہرہ ہو یا اللہ میری روح نکلے میرے سامنے علی کا چہرہ ہو مزہ آ رہا ہے یار مجھے
نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والے سنی کو چاہیے کبھی کبھی اس سنت پر عمل کر کے کہے یا اللہ میری روح نکلے میرے سامنے حسین کے بابا کا چہرہ ہوگا. محدثین کہتے ہیں اچانک وہ پردہ ہلا, سرخ کپڑے پہنے ہوئے حسن مسجد میں داخل ہوئے. مصطفیٰ کھڑے تھے, خطبہ جمعہ تھا اور منبر پر یوں کھڑے تھے حسین کے نانا, اور جمعے کا خطبہ چل رہا تھا. اچانک جب حسن آئے تو نگاہ مصطفیٰ حسن پر پڑی. ہائے 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 ہائے, نگاہ مصطفیٰ حسن پر پڑی. جو حسن کے نام پہ ٹھنڈا بولتے ہیں انہیں حسن کا تعارف نہیں ہے. جسے حسن کا پتہ چل جائے وہ حسن پہ تڑپ جائے گا. اتنا ہی سمجھ لو کہ کائنات کا امام حسین ہے. اب حسین جس کی جوتیاں سیدھی کر کے اس کے قدموں کے آگے رکھے اسے حسن کہتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ حسن ہے, حسن. ہاں, یہ کون ہے؟ مولا علی بی بی پاک سے کہتے ہیں فاطمہ میں نے غور کیا ہے تیرا حسن میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھاتا. ہائے ہائے ہائے, میں پھر کہنا چاہتا ہوں مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ میں نے غور کیا ہے کہ تیرا بیٹا حسن میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا. بی بی فرماتی ہے اچھا یا علی حسن آتے ہیں میں بات کرتی ہوں. حسن آئے, حسن آ گئے. قرآن پاک کھول لیجئے, سورہ بقرہ کھولو, میں امام حسن پڑھ لا. آئے ٹھنڈا بولے ہوئی. سورہ بقرہ کھل گئی ہے, چلو ٹھیک ہے. 261 نمبر آیت میرے سامنے کرو, میں امام حسن پڑھ لوں. ہائے 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 ہائے, 261 نمبر آیت سامنے آ گئی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبۃ انبتت سبع سنابل من خادیو. میں کر دینا فٹافٹ, میں عرض کرنا اتنے ہاتھ رکھیا جی پھر ذرا. ہاں اے آ گئی, اے آ گئی, اے آ گئی. سبحان اللہ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قول معروف. 14 آیتاں امام حسن دی شان چاہیے آنے. ترجمہ پڑھا گا تو دن ہو جائے گا. آئے اتوں میں کہ میں ترجمہ نہیں پڑھ دینا, جدو میں آیت پڑھنی ہوں دیئے اس سینے میں اترنی ہوں دیئے تو پھر زندگی دا حصہ بن جانی ہوں دیئے. اس لیے ان میں ترجمہ نہیں پڑھ لگا, صرف اینی گل کر دینا. امام حسن لنگر لے کے ہوندے سن پہ کار آستے لنگر کھانا شانا لے کے ہوندے سن پہ. لکھیا کسے؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ روح البیان میں. اگر یہ نہ ملے تو میں مجرم ہوں آپ کا, میں ساری محفل کا مجرم ہوں اگر منبر پر بیٹھ کے اگر میں غلط بات کر جاؤں تو. اور اگر یہ بات مل جائے تو تم زبان نہ کٹوانا, زبان چلا کے سبحان اللہ کہہ دینا. اور یہ ہے, یہ منبر پر بڑا ذمہ داری کا مسئلہ ہے اور ذمہ داری کے ساتھ بات ہو رہی ہے. سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی اسے سن سکتا ہے. امام حسن گھر لی لنگر لے کے ہوندے سن پہ. ایک سائل لے کے پلا ہوئے شاہ جی نانے دا صدقہ دے چھڑو, بھکھا وہاں پیاسا وہاں دے چھڑو. امام حسن نے پھر ایک بندے دا لنگر نہیں دیتا, انہوں پورے ٹبر دا ہی کھانا دے دیتا. اور لنگر دے کے آپ اگاں آئے تھے, اگلے چوکے چ ایک بندہ اونٹنی لے کے کھلوتا ہے, آندا ہے شاہ جی اونٹنی بیچنی ہے. فرماندے نے میرے کو قیمت کوئی نہیں, اور سکھیا ادھار دا ارادہ ہے. آپ نے فرمایا پھر اچھا ادھار دینی ہے تو پھر دے دے, لے لے اونٹنی. اونٹنی لے کے امام حسن گھر دے آخری چوک دے کول آئے تھے, ایک بندہ کھلوتا سی, وہ کہے شاہ جی اونٹنی بیچنی جے. آپ نے فرمایا بیچنی ہے, ڈبل قیمت کہہ کے لگا اینی دے دیا.
فرماندے نے دے چھڑ ڈبل قیمت لے کے انہوں لبن ٹور پہ جن کو اونٹنی لئی سی جدو او کوئی نہ لباتے سیدھا آگے نانا پاک کل نانا پاک نو آگے ساری گل سنائی میں لنگر لے کے ہوندہ سا پیارا وی توڑا صدقہ ایک بندے منگے ہے انہوں لنگر دے دیتا ہے ایک نے اونٹنی دیتی ہے ایک کو دی قیمت دے گیا ہے اونٹنی بھی ٹور گئی ہے لنگر بھی وانڈا ہے وہاں 1000 گنا اس تو زیادہ پیسے بھی آگے نے حسین دے نانا مسکرا کے اندر نے حسن او جڑا منگن آیا سی او بھی فرشتہ سی تے جڑا اونٹنی لے کے آیا سی وہ بھی فرشتہ سی تے جڑا لے گیا وہ بھی فرشتہ سی تے جڑی اونٹنی سی وہ بھی تیری اماں دی سواری سی حسن اللہ تیری شان چا 14 آیتاں نازل کی دیا انہوں 14 آیتاں کسی ویلے بہ کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ جی زندہ رہ گئے تے پھر گل کر لیں گے ایک گل ہو رہی امام حسن تے کر لواں میرا خیال ہے ذرا کھولیا جی سورہ نو کڑیا جی 71 نمبر سورہ کڑیا جی 10ویں آیت کڑ لو 11ویں آیت کڑ لو اے سامنے آ گئی ہے ہن تجھ ٹائم دسنا 15 منٹ ہو گئے تھے 10 پہ آجی مجھے لو بیٹا ایتھوں شروع کر لو ایتھوں شروع کر لو مائک لے لو ایک بار کر لیں شروع اے آج نقیب بھی نے تے نائب خطیب بھی نے تقریر پاری ہو گئی سی تے چکوان دینے ہاتھ پوان دینے نظرانہ دینا میں نو ادھا اینا کا جی راضی ہو خیر خوش ہو خیر اچھا جی پڑھو جی جناب اچھا حضرت حسن ہرگز حضرت حسن سے پڑھیں آگے چلیں یہ ہے یہاں نہیں نظر آ رہا حضرت حسن نظر آ گیا انہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ایڈا ہولی نہیں پڑھنا اچھی پڑھنا جو میں شیر پڑھ دے تو نا اچھی پڑھنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا لو جی قرآن پا کے پینڈ دا تو جڑا گھر پہ ہے نا وہ والا ہے وہ دے وچوں نوجوان پہ پڑھ دے کہ امام حسن بیٹھے سن تے ایک مرید آیا ہے اچھا پھر جی ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی لو سن لو انہیں آکھا شاہ جی اولاد رسول ہو سید ہو مولا علی دے پتر ہو کو دعا منگو مین پہ جائے اتھے کو سیانہ مولوی نہیں سی بیٹھا نہیں تھی انہوں نے شدائیہ می اللہ نے پانا ہے تم سیدہ کو لو مانگنا پھر آنی سمجھ آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے اگے پڑھو جی آپ نے استغفار کا حکم دیا حضرت امام حسن فرمایا پتر اے چھوٹا جا ایک وظیف ہے اے پڑھ لے تے می پوا لیں گے اور اسے کہا جی وظیفہ کیڑا پڑھنا ہے آپ نے میں استغفر ربی استغفر ربی اچھا پھر جناب ہونا کی پڑھو چھو دوسرا آیا وہ فرماندے نے کہ پھر وہ چلا گیا تو ایک اور آ گیا ایک اور آ گیا ہے انہیں کیا کیا اس نے تنگ دستی کی شکایت کی انہیں وہی گال کی تھی ساڑھے علی اس سے بھی نہیں گھلتے انہوں نے دسن جو کی انہیں کیتا ہے وہی اپنے علی بوائی کاروبار نہیں چلتا پیا پریشانی ہے پیسے ہوندے ہیں نے کھڈاں جو وڑ جاندے نے سمجھ نہیں ہوندی کدھر ٹر جاندے نے یہ دا مطلب ہے قرآن پہ دس دے سجدہ کلو آکے انج دیاں گلا کرنیاں مریداں دی کوئی نوی ریت نہیں بڑی پرانی گل ہوتی ہے وہ کو سمجھ آ رہی ہے وہ جڑے انہیں شامہ دے ڈیرے دے توارال دے نہ پڑے ہوں دے وہ تیان نہ سنو قرآن پاک میں لگتا ہے امام حسنی توارال دے نہیں بیٹھے اور جنہوں سمجھ آ گئی وہ سبحان اللہ اللہ سی بھی گیا آخر جا کے ٹائم کیوں ہے تھوڑے رہ گئے تھوڑے رہ گئے
اللہ اکبر سبحان اللہ. اچھا جی انہیں آگے کہ جی کو فتح نامہ کو کاروبار نہیں چلتا پیا کو مہربانی کرو شاہ جی. پھر امام حسن کی فرمایا اسے بھی یہی حکم فرمایا. امام حسن فرمایا جا استغفر ربی پڑھ تیرے رزق کی برکت ہو جائے گی. اچھا پھر جی پھر تیسرا آیا. لو تیسرا آیا. اس نے تیسرا آیا میں پیانا تیسرا آیا. اچھا پھر کوئی نہیں آیا جی تمہارا گل کر چھڑ دیو یاری ڈٹرنا تمہارا نام دیو کو. اوہ تیسرا آیا اندر سجیوں نے کی تھی. اس نے قلت نسل کی شکایت کی. اللہ وی ہون میں دسو میں کتے جاواں. انہیں آکے سدھا یا کہ شاہ جی اللہ کو پتر لے دیو. ہائے 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 کی لے دیو اللہ کو کی لے دیو. ہوئے 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 ہیں جی کیڑی آئے تھے والا نہیں 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 انج نہ کرو. یہبو لمن یشاء اناثا و یہبو لمن یشاء ذکورا. اللہ تعالیٰ برکت دے صحت و اسلام تھی عطا فرمائے. آیت کیڑی یہ والا پھر الفاظ یہ نہیں پڑھ لینے کہ یہبو لمن یشاء اناثا و یہبو لمن یشاء ذکورا. مانا ہے وے جنہوں میں چاہاں تیاں دینا اور جنہوں میں چاہاں انہوں پتر دینا. اور مانا ہے کہ کوئی کسی نو تی پتر دے نہیں سکتا. اے آئے تھے جنہیں تو انہوں گمراہ کر چھڑنے پھڑ کے تو اڈا بیڑا غرق کر دینا مولوی نے آیت سنا کے ہے کہ بھئی اللہ تو علاوہ تے پتر دے کوئی نہیں سکتا. تو اڈے قرآن جیڑی تو تفسیر پڑھی ہو غلط ہے. اعلیٰ حضرت دے ترجمے دے تھلے جیڑی صدر الفاظل نعیم الدین مراد آبادی تفسیر کی تھی وہ غلط ہے. امام حسن علی آیت آندھی ہے کوئی پتر کسی نے دے سکتا کوئی تھی کسی نے دے سکتا. جدوں کو مولوی یہ گل کرے نا پھر تو سائیں کام کرنا ہے. سورہ الکاف جو دے سامنے 18 نمبر سورہ ہے تے 82-83 نمبر آیت پڑھنی ہے. ان میں پڑھنا فن تعالیٰ کا اے ذرا اتھی رکھنی ہے ہاتھ اتھے رکھنا ہے یہ پھر کھلنا ہے. اس تو بعد سورہ الکاف کرنی ہے 18 نمبر سورہ کرنی ہے. آگیا سامنے اے آگیا اے آگئی ہے اے آگئی ہے 16 17 اے 18 ٹھیک ہے. ہون ذرا فن تعالیٰ کا ایتھوں ہی پڑھنے میں تے پھر ایتھوں ہی پڑھنا ہے ایتھوں تک پڑھنا ہے ٹھیک ہے. دھیان نہ ترجمہ کرنا ہے. پڑھا اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فان تعالیٰ کا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قالا قتلت نفسا ذکیہ بغیر نفی. جی بیٹا پھر دونوں چلے موسیٰ اور خضر ایک نبی تھے ایک ولی دو میں ٹرے. پھر یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا. اب بچے کھیڑ دسن پہ ایک نیانا پڑیا خضر نے. پھر اسے قتل کر دیا. شاید تک روچی بول لو اس نہیں روز پڑھنا ہوں گا مائکہ کے کرو. اس بندے نے اسے قتل کر دیا. خضر نے بچہ مار دیا. موسیٰ نے کالا قتلتا نفسا ذکیہ بغیر نفی. موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل. حضرت موسیٰ فرمایا بغیر وجہ تو منڈا مار چھڑیا جے عجیب گل ہے. حضرت خضر فرمانے اما الغلام فقان ابواہ مؤمنین. اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان. حضرت خضر نے فرمایا جڑا منڈا میں ماریا دی ماں بھی مومن نے پیو بھی مومن ہے آپ بھی مومن ہے. حضرت موسیٰ فرمایا پھر ماریا کیوں نہیں؟ فرمایا فخشینا ان یرہکہما طغیانا و کفرا. تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے. حضرت خضر فرمایا اس نیانے وڈا ہونا سی آپ بھی کافر ہونا سی ماں بھی کافر کرنی سی پیو بھی کافر کرنا سی. یہ تینے جہنم پہ جاندے سن میں مار کے تینانوں جنتی کر چھڑیا ہے. ہائے ہائے ایک واری سبحان اللہ سوچ کے آکھیا جے موسیٰ دی امت دا ولی چوک کھلو کے کار بیٹھے مائی بابے نو جنتی کر سکتا ہے تے محمد دا بابا فرید کول صدقے بچتی نہیں کھول سکتا ہے. واہ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں.
اچھا ہن فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ وزکاتا واقرب الرحمہ. سبحان اللہ کھو ذرا. تو ہم نے چاہا ہمارا ارادہ ہو گیا. کس کا ارادہ؟ ولی کا. کیا ارادہ ہے ولی کا؟ کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کر دے. لو حضرت خضر فرمایا میں منہ تے ہاتھ پھیرنا ہے, مائی بابے نو نواں منڈا نہ لے کے دیا, مینوں ولی کون آکھے گا؟ ہن سمجھ آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والا ولی جے مائی بابے نو نواں منڈا لے کے دے سکتے ہیں تے اسی محمد دے پتر تے شک نہیں کر سکتے ہیں. نہیں میں نہیں مزہ آیا, میں ایک آیت اور پڑھنا چاہنا. اے ان سورہ کاف ہے, ان سورہ مریم کرنی ہے, 19 نمبر سورہ ہے, 19 نمبر آیت کرنی ہے. من دے دیو تھک گئے ہو. 19 نمبر سورہ دی 19 نمبر آیت کرنی ہے. ایک تو آیت ترجمہ پڑھنا ہے, میں پیچھو پڑھنا شروع کر دینا. میں 17 نمبر آیت پڑھ لگا, 18 نمبر آیت پڑھ لگا, 19 نمبر آیت پڑھ لگا. فارسلنا الیہ روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. جی تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی روح الامین بھیجا. جبریل کا لیا بی بی مریم والا, پھر کیا روپ میں نور تھا, بشر بن کے آیا آج. اور میں نہیں کھلو سکتا اس گل تے, یارا گل لمبی ہو جائے گی, میرا ممبر چھڑن دا ٹائم ہویا ہے. اگے پڑھو. مریم نے کہا نظر نیوی کر, کون ہے تو, کتھوں آگے ہیں؟ میں اللہ دی پناہ چاہنی ہے تیرے کو لو. قال انما انا رسول ربک. اگر تجھے خدا ٹھیک ہے, قال انما انا رسول ربک. ہاں بی بی نو جبریل کہنے لگا گھبرانا, مینوں اللہ کا لیا ہے. پھر میں تجھے بیٹا دوں, میں تجھے بیٹا دوں, میں تینوں پتر دین لگا, میں بی بی تینوں پتر میں دین لگا. میں چاہی دا سی اللہ نو ایک آیت نازل کر کے اندر تو تغانے دینا ہے, پتر تے میں دینا. سعودی عرب والے نے مکے تو ایک قرآن کا لیا ہے, عمرے والے لے کے آئے نے, انہاں تھلے لکھے ہے بابے دی شکلے چاہیا سی, پھوک ماری سا سو تے مریم نو پتر ہو پیا سی. یہ تے ہون سعودیہ دے اہل حدیث بھی مان گئے نے کہ بابیاں دیاں پھوکاں نال بھی کماریاں نو پتر ہو پیندے نہیں یار. اور گھر جا کے سوچا جی بابا تیو ہی ہے نا, بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں. یہ بابا تیو ہی ہے نا, آئے 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 مصطفیٰ دی اولاد دا نوکر ہے بابا, جنہاں دے بوے دے نوکر پھوک مار کے کنواریاں نو منڈے دے لین ہوئے, اسی انہاں سیداں دے شک کیویں کر جائیے ہوئے. جس سے سمجھ آئیے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو. چلو میں تھک گیا, تو بھی رہنے ہوں انشاءاللہ پھر کسی میں سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو وہ اپنا شیڈول جا رہے. اچھا چلو